انگریزی دور میں یعنی جو نوآبادیاتی دور تھا اس میں جو ہے مشنریز جو تھے، جو اصل میں زائنسٹ کی ایک برانچ تھی، وہ بہت ایکٹیولی ہمارے خطے، عموماً ساری دنیا میں جہاں جہاں ان کی نوآبادی سیٹ اپ تھا، لیکن بہرحال ہمارے خطے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ پہلے ایک کسی پرسنالٹی کی، کسی فیملی کی کوئی شہرت ایسی کر دیتے تھے کہ جیسے یہ بہت بڑا ایک اسکالر ہے، یہ بہت بڑا فلاسفر ہے، یہ بہت بڑا شاعر ہے، اور یہ جناب بہت اہم شخصیت ہے۔ پھر ان کو وہ سر وغیرہ کا خطاب بھی بعد میں دے دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک ہیرو کے اور ایک بہت بڑا نام ان کا پیدا کر کے تو پبلک جو ہے ان کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی مثال ڈاکٹر اقبال بھی ہے ہمارے زمانے میں، نزدیکی زمانے میں۔ تو لیکن اسی طریقے سے جو ہے وہ ایسی پختہ ذہن سازی کر دی گئی ہوئی ہے کہ آج سارے ثبوت دیکھنے کے باوجود کہ وہ مرضی تھا، لیکن اس کو عاشق رسول کا بہت پکی مور لگا کے تو جناب تاریخ کے حوالے کر دیا گیا۔ تو فیکٹ از وہ جہنم کا کتا ہے، اور مولویوں نے اور دوسرے لوگوں نے تو یہ قوم کو، جب کوئی قوم گمراہ ہو جائے غلط اطلاعات کے اوپر تو شیطانی وسوسہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار جو ہے صہیونیوں نے یا اسلام دشمن قوتوں نے جو ہے کس سے سیکھا ہے؟ اپنے استاد شیطان سے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے بڑی مرزا قادیانی کو کوئی اچانک لانچ نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے بہت کام ہوا ہے۔ تو اگر ہم تاریخ کے اوپر جا کے دیکھیں، اسٹڈی کریں، تو پھر معلوم ہوتا کہ مرزا قادیانی سے پہلے، اس کی یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے، انوائرمنٹ، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا گیا تھا۔ کوئی مولوی اپنی مسجد میں خطبہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھی بس امام مہدی تو پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، پہچاننے کی ضرورت ہے، یہیں ہند میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آج دیکھیے، جیسے اوریا مقبول جان ہے، زاد احمد ہے، ہر دوسرے دن کہتے رہتے ہیں امام مہدی آ چکے ہوئے ہیں، بس۔ تو ایسے لگتا ہے لوگوں کو کہ یار یہ صبح یا پرسوں جو ہے نا امام مہدی اپنے آپ کو ظاہر کر دیں گے۔ یہ ذہن سازی ہے، اور بہت سارے لوگ، ملینز جو ہے وہ اوریا مقبول جان اور زاد احمد کی باتوں کو سچ مانتے ہیں، اوکے، کہ امام مہدی تو آگے ہوئے ہیں، ابھی وہ بس آنے والے ہیں، فردہ یا پس فردہ امام مہدی میں آیا۔ تو بس یہ اس طریقے سے یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مرزا قادیانی کو لانچ کرنے سے پہلے جو ہے پنجاب کے دیہاتوں میں مولوی آ کے تو وہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ امام مہدی آ چکا ہے، بس تیار ہو جاؤ۔ تو یہی طریقہ کار جو ہے نا وہ انگریزوں نے پورے ہندوستان میں اور کے پی کے میں یا صوبہ سرحد میں بھی انہوں نے ایک بہت ہی پرانا انگریزوں کا کیا بولتے ہیں غلام فیملی جو ہے اس کو ایکچولی انہوں نے پہلے سے ہی پک کر لیا ہوا تھا، جو کہ مولوی کی شہرت رکھتا تھا۔ اس کا نام تھا پیر کوٹھا، اس کے نام سے وہ کسی زمانے میں دیوبند سے تعلیم لے کے آیا ہوا تھا، تو جب وہ اپنے علاقے میں آیا تو اس کی شہرت پیر کی ہو گئی، تو اس کے بہت سارے مرید بھی بننا شروع ہو گئے۔ عبد الودود غالباً اس کا اصل نام تھا، لیکن وہ پیر کوٹھا جو ہے وہ ایک علاقہ بھی ہے پشاور کے نزدیک۔
تو یہ وہاں کا جو ہے مشہور آدمی بن گیا، اور یہ اپنے ہر لیکچر میں کہا کرتا تھا کہ امام مہدی جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں اور بس اب پہچاننے کا جو ہے وہ جو اس کی بیعت کر لے گا وہ امر ہو جائے گا، جنتی ہو جائے گا جو بھی. تو وہ پھر اب سیدھے سادے لوگ، کیا کوئی پنجاب کا دیہاتی ہے حکا اٹھائے ہوئے، یا کوئی پشتون ہے جو بیچارے ان مولویوں کے اوپر زیادہ، کیونکہ ان کی اپنی نالج نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے ایک خاندان کو پک کر لیا ہوا تھا کہ یہ ہمارے مقاصد کے لیے کام کریں گے. اور یہ جو پیر کوٹھا تھا، اس کا جو نواسا، اس کی بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ صوبہ سرحد کا مشہور ترین قادیانی فیگر کے طور پر جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے، جس کا نام تھا صاحبزادہ عبد القیوم. آئی تھنک ہی واز بورن ان ٹوپی میں پیدا ہوا تھا، اور یہ صوبہ سرحد کا پہلا چیف منسٹر بنا تھا. تو یہاں آپ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں عبد القیوم کی. اس کا جو نانا تھا وہ پٹھانوں کو بتا رہا تھا کہ مہدی علیہ السلام آ چکے ہوئے ہیں. اوکے، تو اس لیے یہ بہت ہوشیارانہ طریقے سے انگریز اس طریقے سے اپنے لوگوں کو لانچ کرتے ہیں کہ آج کا مولوی بھی مرزا قادیانی کی بات کرتا ہے، وہ مانتا ہے کہ مرزا قادیانی کیا تھا، ایک بہت بڑا کیا بولتے ہیں مناظر تھا، جس نے ہندوؤں کو، سکھوں کو اور انگریزوں کو سب کو شکست دے دی. تو حالانکہ یہ خبیث یہ تک نہیں سمجھتے کہ یہ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں بتا رہا ہوں اور حرامی مولویوں، وہ دیکھو کیا نام تھا اس کا، وہ کالی بوتھی والا اسرار احمد، وہ بھی اپنے ایک، میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے اس کی اتنی تعریفیں کی کہ وہ تو بہت مناظر تھا، اس نے مسلمانوں کے دل جیت لیے. حالانکہ یہ لیک کرتے ہیں چیز کی ڈیپتھ میں جا کے اس کو سمجھنے کی. سطح سی باتیں کر کے خود بھی گمراہ ہو چکے اور دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں. نہیں، وہ فکسڈ ہوتے تھے، وہ فکس یہ مناظر نہیں تھا، یہ تو ایک ڈفر قسم کا آدمی تھا جس کی کوئی نالج نہیں تھی. اس کے پیچھے پوری برٹش جو تھی نیٹ ورک مشنریز کا وہ کام کر رہا تھا. اوکے، تو اسی طریقے سے اس کو بھی انہوں نے انگریزوں نے اچھی طرح سے یوز کیا اور آخر میں اس کو ٹکانا جہنم بن گیا. تو مناظر وغیرہ نہیں تھا. مناظر کی کیا جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس قسم کے ایسی باتیں کریں جو جاگ ازائی کا باعث بنے. مناظر تو بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، ان کی واسٹ نالج ہوتی ہے. خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ انگریزی نظام کے اندر چیزوں سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ کر کے پیچھے آج بھی یہی چیزیں جا رہی ہیں، آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس وقت تو بہت زیادہ اگنورنس سی، انفارمیشن اتنی نہیں تھی. آج انفارمیشن ہوتے ہوئے لوگ نہیں سمجھ رہے، ثبوت دیکھ کے نہیں سمجھتے. اس زمانے میں کون ثبوت تھا؟ تو خیر، اب میں آ رہا ہوں یہ ایک صوبہ سرحد کے اندر جس شخص نے قادیانیت کا بہت زیادہ فروغ دیا، ان میں سے ابھی تک میرے پاس تو 4 لوگ ایسے ہیں جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان چاروں نے صوبہ سرحد میں قادیانیت کی بہت زیادہ خدمت کی. اور بھی ہیں لیکن بہرحال یہ ٹاپ پر 4. تو ان میں سے ایک کا تعارف کروا رہا ہوں. یہ جو شخص ہے جس کی آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے جی جناب مولوی غلام حسن صاحب پشاوری. اوکے، اس کا جو والد تھا وہ کندھار سے میاں والی میں آ کے سیٹل ہوا، یا انہوں نے کوئی زمین وغیرہ تھی وہاں پر یہ ذمہ داری کرنا شروع ہو گئے.
تو یہ اس کے باپ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں تھے، بلکہ اس کا باپ جو تھا وہ اس کے چھوٹے بھائی کے زیادہ مطلب وہ اس کو زیادہ عزیز تھا، اور اس کو وہ نظر انداز کرتا تھا. اس کی کوئی ڈومیسٹک وجہ ہو سکتی ہے لیکن بہرحال یہ سم ہاؤ یہ اپنے باپ کے سخت رویے کی وجہ سے یہ بھاگ گیا. تو پھر یہ مختلف جگہوں پر جا کے یہ ایک اس کا غالباً ایک چچا تھا، وہ اس نے اس کو ایک راولپنڈی کے ایک اہل حدیث کیا بولتے ہیں ایک مدرسے میں جا کے تعلیم لینے کے لیے کہہ دیا، اور وہاں پر یہ پڑھتا رہا. پھر اس کے بعد یہ ایک اور مولوی ایک اور قادیانی جو تھا اس نے اس کو صوبہ سرحد میں کسی جگہ پر تعین کروا دیا، اور یہ پشاور سیٹل ہو گیا، اور اس لیے اس کے نام کے ساتھ پشاوری آتا ہے. تو یہاں جو ہے یہ بیسیکلی ہی واز بورن ان کندھار. تو وہ پھر بعد میں اینی ہو تو یہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ جب کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو چکا تھا پیر کوٹھا نے جو ہے وہ یعنی عبد القیوم کے نانے نے تو اعلان کر دیا ہوا تھا امام مہدی آ گیا ہے. تو ایک غزنی کا ایک کیا بولتے ہیں شخص تھا جو قادیانی ہو گیا تھا ابتدائی قادیانیوں میں، اس کا نام تھا مرزا محمد اسماعیل. تو اس نے کہا کہ وہ پیر صاحب نے تو بتا دیا کہ قادیان میں ایک آ گیا ہے امام مہدی، اس کی بیعت کرو جا کے. تو یہ پہلے 1888 میں گیا، اس نے جا کے مرزے کو کہا میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. مرزے نے کہا نہیں میری ابھی مجھے معاذ اللہ کا حکم نہیں ہوا. تو بہرحال پھر اگلے سال یہ ابتدائی جو لدھیانہ میں 1889 میں جن لوگوں نے بیعت کی ہے، جس میں جنرل ضیاء الحق کا دادا بھی تھا اور یہ بھی اس میں شامل تھا، تو یہ وہاں اس نے بیعت کی تھی. اور پھر قادیانیوں نے اس کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ نے پشاور میں جا کے قادیانیت کو پھیلانا ہے. تو اس کے ساتھ ایک سید نور کابلی جو کہ کیا نام ہے اس کا صاحبزادہ عبداللطیف کا شاگرد تھا، صاحبزادہ عبداللطیف جو خوست کا قادیانی تھا. تو یہ وہ صوبہ جب یہ پشاور میں آیا تو قادیانیوں نے اس کو پیسے ویسے دیے تھے، تو انہوں نے کافی 4-5-6 گھر وہاں خرید لیے، اور اس کے بعد موجہ ہی موجہ یعنی پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو گیا. تو یہ گھر کس لیے لیے تھے یہ بھی بہرحال یہ جو غلام حسن پشاوری جو ہے یہ محلہ کیا بولتے ہیں اس کو گل بہار میں اس نے جو 5-6 گھر خریدے ہوئے تھے، اس کا بنیادی ہدف یہی تھا کہ یہ سادہ لوگوں کو گھیر کے لاتے تھے، اور وہاں ان کی مہمان نوازی، کھانا پینا اور ان کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے وہ کر دیتے تھے. اس طریقے سے پھر وہ ان کو ترغیب دیتے تھے کہ قادیانی مذہب اور یہ، اور وہ سادہ لوگ اتنا جانتے نہیں تھے. تو وہ جو ہے یعنی ٹریپ کرنے کا ایک اڈا بن گیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ جو بنیادی جو فوکس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ افغانستان کے جو قادیانی تھے، جس میں صاحبزادہ عبداللطیف کے مرید اور اس کے جو خوست میں جو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ، اور اس دعوے کو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، کہ خوست میں میجورٹی، خوست اور گردیز، خوست اور پکتیا میں جو میجورٹی لوگ ہیں وہ ہڈن قادیانی ہیں، جن کے میں اور میرا یقین ہے کہ کیونکہ یہ ہب جو ہے نا وہاں خوست کا جو جہاں سے قادیانیت ایکچولی امرج ہوئی ہے، یہاں سے وہ ہے سید کرم کا علاقہ، اور حقانی بھی اسی علاقے کے ہیں، اور اس علاقے کے سارے لوگ جو تھے وہ عبداللطیف کے مرید تھے. جب وہ مرزئی بنا تو وہ سارے اس کے مرید بھی مرزئی بن گئے ہوئے تھے.
تو میں یہ آئی اسٹرانگلی سسپیکٹ کہ یہ جو حقانی فیملی ہے یہ مرزائی فیملی ہے. بہرحال کیونکہ میں کوئی شرعی دعویٰ نہیں کرتا، یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس علاقے سے تو ہیں، لیکن ممکن ہے کہ مرزائی نہ ہو، لیکن لک لائک کہ وہ بھی ایسے ہی. خیر، اور پھر اس کے بعد جب وہ واشنگٹن میں گیا ہے، اس کو ریگن نے ویلکم کیا ہے، سب سے زیادہ اس کو فنڈنگ اور یہ اور وہ آئی ایس آئی کا جو بہت زیادہ نزدیکی تعلق رہا ہے اسی سے رہا ہے. تو کیونکہ آئی ایس آئی مرزائی نے بنائی، مرزائی کے کام آئی، حمید گل مرزائی تھا اور بہت سارے ہی. تو اس لیے میں شک کرتا ہوں کہ اور پاکستان کی قادیانی حکومتوں نے سب سے زیادہ جو سپورٹ کی ہے وہ حقانیز کو کی ہے. لوگ کہتے ہیں گل بدین کو کی ہے، گل بدین کا نام آگے رکھ کے اندر خانی انہوں نے. خیر، اس کے اوپر جو ہے یہ افغان کوئی ہوگا جس سے اللہ کوئی اچھا کام لے لے، میرے اس نقطے کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے تو تحقیق ضرور کرے. تو بہرحال جی، یہ خوست افغانستان سے جو قادیانی آتے تھے، پھر وہ ان کا پہلا جو سٹے ہوتا تھا وہ وہاں محلہ گل بہار کے، مجھے یاد ہے میں نے یہ محلہ دیکھا ہوا ہے. ہمارا ایک دوست تھے، بہت ہی اچھا آدمی، گریٹ مین، کیا بولتے ہیں، جس نے بڑے احسانات ہمارے اوپر کیے. I call myself very lucky کہ ان کے ساتھ، اس کا نام حاجی شاہ زمان آف جمرود، بہت بہادر آدمی. بہرحال یہ ایک زمانے میں اس کا ایک حجرہ فقیر آباد پشاور میں بھی تھا. تو وہاں مجھے یاد آتا ہے کہ اس زمانے میں نئے نئے افغان آئے ہوئے تھے، اور یا ٹوٹل فقیر آباد میں اور اس کے ارد گرد گل بہار اور یہ سارے علاقوں میں جو ہے وہ افغان مہاجرین رہ رہے تھے موسٹلی. تو بہرحال مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ محلہ دیکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ یہ مرزائیوں کا یہاں زیادہ کوٹھیاں ہیں. آج بھی انہیں کی ہوں گی، لیکن کوئی تحقیق تو کرے. خیر، تو یہ انہوں نے وہاں مرکز بنایا ہوا تھا، جو آتے تھے ان کو وہاں رکھا جاتا تھا، کھانا پینا دیا جاتا تھا، پیسے دیے جاتے تھے، اور پھر مختلف قادیانی مشن کے اوپر ان کو روان کر دیا جاتا تھا. تو یہ جو ہے اس کی جو بنیادی جو کام تھا کہ وہ ان کو کیسے یوٹیلائز کرتے تھے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو پشاور کا محلہ گل بہار جو تھا وہ ایکچولی جیسے میں نے بتایا ہے کہ بہت سارے افغانستان سے جو قادیانی آتے تھے تو وہ ان کا پہلا سٹے یہاں ہوتا تھا، اور جن کو کنہوں نے بیعت کرنی ہے یا قادیان جا کے کوئی مراد لینی ہے تو پھر یہاں سے فردر ان کو قادیان بھیج دیا جاتا تھا. لیکن جتنی بھی یہ فیملی تھی، کیا نام ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، صاحبزادہ عبداللطیف، اگرچہ اس نے جھوٹے طور پر مشہور کر دیا تھا کہ میں حضرت داتا گنج بخش کی اولاد میں سے ہوں، حالانکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو یہ آگے جو ہے پھر ظاہر ہے سادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے احترام میں جو ہے ان کی بیعت وغیرہ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، یہ ایک طریقہ. لیکن کیونکہ صاحبزادہ عبداللطیف جو ہے وہ بادشاہ کے کورٹ میں بھی تھا اور بہت زیادہ بڑا فیوڈل بھی تھا، بہت زمینیں بھی تھیں، اور ٹیکے دار روبدار آدمی تھا جس کے بڑا کورٹ تک اس کی رسائی تھی اور امیر آدمی تھا. تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو رہی بات یہ، کیونکہ جدران قبیلہ جو ہے وہ بھی صاحبزادہ عبداللطیف کا مرید بن گیا ہوا تھا. تو سعد اکبر کا والد جو تھا اس کا نام بارک خان تھا. یہ شخص جو ہے، کیونکہ اس کے امکانی طور پر یہ اس لیے میں ان کو قادیانی کنسیڈر کرتا ہوں کہ جدران قبیلے کے موسٹلی بڑے بڑے جو لوگ تھے، سردار وغیرہ، خان یا ملک، یہ بھی کیونکہ اس سے اس کی مریدی میں تھے.
تو اس کے مریض جہاں تک میری فائنڈنگ ہے اس کے سارے مریض مرضئی ہو گئے ہوئے تھے. تو یہ پھر ظاہر ہے کہ جب ان کی کیا نام ہے اس کا نادر خان جس کی فیملی دہرادون میں ہی رہتے ہوئے قادیانی کنورٹ ہو گئے تھے, اور یہ لوگ جو ہیں جب قادیانیوں کی مدد سے اس کو اگینسٹ بچا سکا بھیجا گیا, تو اس کی آرمی میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے تھے وہ قادیانی جماعت نے ان کی بھرتی کروائی تھی, جس میں مسعود قبیلے کے لوگ تھے, وزیری تھے, یہ جدران, منگل اور یہ تنائی اور آل ادرس. تو یہ پھر کیونکہ یہ اس کی فوج میں بھی شامل تھا نادر خان کی, اور اس کی فوج کے زیادہ تر لوگ جو ہے جو پیدل فوجی تھے وہ زیادہ تر قادیانی تھے, تو اس لیے اور بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ قادیانی فیملی تھی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے امیر حبیب اللہ خان جب 1919 میں اس کا غالباً مرڈر ہو گیا تھا, تو یہ مرڈر جو تھا بیسیکلی ایک ریونج تھا. کس لیے کہ اس کے زمانے میں امیر حبیب کے زمانے میں صاحبزادہ عبداللطیف کو سنسار کیا گیا تھا, اور اس میں جو انوالو ہیں اس کا بیٹا بھی انوالو تھا, اور یہ نادر خان بھی انوالو تھا, اور پیچھے جو ہے پورا قادیانی نیٹ ورک تھا ود دا ہیلپ آف برٹشر ایز ویل. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر تحقیق کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج بھی اگر آپ افغانستان میں جا کے دیکھیں تو وہاں ان کا بہت زیادہ ہولڈ, یہ جو خوست اور ان کے علاقوں میں یہ بہت زیادہ قادیانی پائے جاتے ہیں, لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے ہم کیونکہ کام بھی کسی نے نہیں کیا اس کے اوپر, تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. اور کیونکہ دیکھیے انہوں نے ہمیشہ جو ہے خوست کے لوگوں نے آفٹر دا ڈیتھ آف کیا بولتے ہیں صاحبزادہ عبداللطیف ہمیشہ ریولٹ کیا اگینسٹ دا گورنمنٹ آف کیا بولتے افغان گورنمنٹ, کہ بھئی انہوں نے ہمارے بزرگ کو مار دیا تھا. تو اس لیے وہاں بہت زیادہ ریولٹس ہوتی رہی ہیں. اور یہی آج اگر ہم دیکھتے ہیں جب امریکن وہاں آئے ہیں تو سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ اس ایریا میں ہوئی ہے. نئے ایئرپورٹ بن گیا, حالانکہ وہاں ایئرپورٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے خوست, آئی مین کوئی اتنی بڑی پاپولیشن نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور بلڈنگز اور یہ اور وہ, حتیٰ کہ افغانستان کے اندر ہی خوست کو کیا کہتے ہیں ورکوٹا یو ایس اے یعنی ورکوٹا امریکہ یعنی, اور یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے یہ منصور اجاز قادیانی کے وہاں ہوتے ہوئے ہوئی ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں جو کہ ان کو سیریس لیا جائے. مولوی غلام حسن پشاوری جو ہے وہ اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا قادیانی بنایا تھا, یعنی کے پی کے یا صوبہ سرحد کے لوگوں کو, جس میں جو ایک پاکستان کی آئی ایس آئی کا سربراہ جنرل اختر رحمان جو اس کا والد تھا, وہ اس کے ذریعے اس نے قادیانیوں کی بائعت کی تھی, اور ڈیفینیٹلی یہ قادیانی فیملی ہے اختر رحمان کی. تو اس کے والد کا نام جو تھا نا وہ کیا عبد الرحمن تھا. عبد الرحمن کو جو ہے وہ اس کی تعلیم, اس کے میڈیکل کی ساری تعلیم کا سارا خرچہ جو ہے وہ قادیانی جماعت نے اٹھایا ہوا تھا تھرو کیا نام ہے اس کا مولوی حسن کے ذریعے. تو یہ جو ہے اسی کی ریکمنڈیشن کے اوپر اس کو ایک جاب ملی, اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے والد کو اس جاب سے نکال دیا, اس کی میں بڑے اچھے ویجز سے اس جاب میں. تو بہرحال وہ پھر اس کے پاس آ گیا حسن مولوی کے پاس, اس نے کہا جی وہ تو مجھے نکال دیا. انہوں نے کہا اچھا میں اب حساب لگاتا ہوں اپنا کیا بولتے ہیں کوئی اسپریچول ایک کوئی عمل کرتا ہوں, وہ تجھے جو ہے نا وہ دوبارہ مل جائے گا اور یہ اور وہ, تم بے فکر رہو. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ساری نیٹ ورک ہے ان کا
انگریزوں کے ساتھ تھا تو وہاں سے قادیان سے سفارش گئی ہوگی، تو اس کے بعد گئی کیا ہوگی، گئی تھی. آئی ڈونٹ ہیو دا پروف بٹ آئی نو دی ٹیکٹس، اوکے. تو وہ پھر اس نے کہا کہ جی مجھے ریسیو ہوا ہے اسپرچولی کہ تمہاری نوکری بحال ہو جائے گی. اور اس نے کہا اچھا. وہ واقعی اس کو لیٹر آ گیا کہ بھئی جوائن دا ڈیوٹی. تو وہ اور پکا ہو گیا کہ یہ روحانی چکر ہی ہے سارا. تو بہرحال اسی کو جو ہے تھرو، کیونکہ یہ امیر عبدالرحمن کا پوتا امان اللہ خان، یہ کیونکہ قادیانیوں کی مدد سے بادشاہ وہاں بنا تھا، تو اس لیے اس کے اسٹاف میں بہت سارے لوگ جو ہیں جو رائل کورٹ میں آئے ہوئے تھے وہ بھی قادیانی تھے. اور حتیٰ کہ اس کا معالج جو تھا وہ جنرل اختر رحمان کا والد تھا، جو اس کا جو ڈاکٹر تھا، جو ذاتی ڈاکٹر. تو وہ جب بھی بیمار وغیرہ ہوتا تھا تو وہ یہ پھر جا کے اس کا علاج وغیرہ کیا کرتا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ قادیانیوں کا ایک اولین ڈیوٹی ہوتی ہے چندہ اور تبلیغ. تو وہ تو آلریڈی ہڈن قادیانی تھا، شو نہیں کرتا تھا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ بھی قادیانی ہی تھا. اب دوسرا اس کا جو ہے یہ کیا بولتے ہیں، ہاں لوگ کہیں گے جی تم تو ہر ایک کو قادیانی کہتے ہو. بھئی اس کی اولاد زندہ ہے، اس کو اور ٹی وی کے اوپر آ کے بول دیں. عبد الرحمن کی جو بھی جنرل اختر رحمان جو بھی اس مدر اس کا نام تھا، اس کو بول دو اس کی اولاد زندہ ہے، بہت امیر لوگ ہیں، اس کو بول دو یار، اس کو بول دو کہ آئیں بھئی تمہارے اوپر الزام لگا رہا ہے کوئی آغا وسیم، چلو وہ تو تمہارا باپ تو مر گیا، چلو تم آ کے ذرا مرزے کو 2 گالیاں تو دے دو. میرا سجاد ہے کبا جو دے یار، اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو، وہ آ کے مرزے کو کذاب اور جہنم کا کتا کہہ دیں. یہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ثبوت لینے ہیں ان سے لو. جی آپ ثبوت دیں، ہر بات میں ثبوت دوں. شریعت کے اوپر عمل کرو، بتاؤ جی یہ بندہ جو ہے یہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے. خیر، تو پھر اس کے بعد دوسرا اس کا جو ایک اور بڑی مشہور پشاور کی فیملی ہے، یہ بھی اس نے بہت سارے لوگوں کو کنورٹ، ایک اس نے اور ایک قاضی جو بھی اس نام یاد نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ فیمس قادیانی ہے. بہرحال وہ تو کیا ارباب فیملی اور ایک اور فیملیز ہیں، ہوتی فیملی، اور یہ سارے جو ہے نا انسپائرڈ ہوئے تھے اس 4 جو اہم کے پی کے قادیانی تھے. تو بہرحال وہ اس کا میں ذکر دوبارہ کسی وقت کروں گا. تو اسی کے لیے جو ہے عبد القیوم نے جو ہے صاحبزادہ عبد القیوم جو ہے اس نے انجمن حمایت اسلام جو میں ہمیشہ کہتا ہوں قادیانی نے بنائی، قادیانی کے کام آئی. کیا ڈاکٹر اقبال ہو یا کوئی دوسرا ہو، they are all part of this conspiracy against Islam. انجمن حمایت اسلام کیا تھی؟ انجمن مخالفت اسلام ہے یہ، کیونکہ اس میں قادیانیوں کو پینیٹریٹ کر دیا گیا ہوا تھا. تو دوسری یہاں بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو سمجھنا وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. یس، ایک اور تھا جی اورنگزیب گنڈا پور. یہ آدمی کیونکہ یہ بھی ہڈن قادیانی تھا اور یہ بھی اسی نیٹ ورک کے ذریعے کنورٹ ہوا تھا قادیانیت میں، اس کی سارا خاندان. آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کوئی ریلیشن ہے کہ نہیں امین گنڈا پور کے ساتھ، کیونکہ ذات ایک ہونا، قبیلہ ایک ہونا یہ ضروری نہیں کہ وہ. بہرحال اگر کوئی ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ ایسے نہیں کوئی بن جاتا جب تک کہ کوئی. خیر، تو یہ اورنگزیب جو تھا یہ جب بڑی پوسٹ پر تھا، صوبہ سرحد کا ایک منسٹر وغیرہ بنا ہوا تھا انگریزوں کے زمانے میں، بعد میں بھی اس کی. تو اس کے پاس اکثر قبائلی جرگے وغیرہ درجنوں کے وفد آیا کرتے تھے.
اور یہ کسی زمانے میں پتہ نہیں 2 کہانیاں ہیں کہ ایک وہ پاکستان کا کرکٹر تھا کیا نظر، اس نے چھلانگ لگا دی تھی تو وہ لنگڑا ہو گیا تھا. تو اس کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی فیملی کی تھی اور وہ بہرحال یہ سنی سنائی بات ہے، تو اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی، اس کا ہسبینڈ آ گیا تو وہ بھی لنگڑا ہو گیا. تو جب یہ لنگڑا ہو گیا لیکن ہی واز اسٹل کوئی بڑے افسر تھا جو بھی تھا، تو اس کے اوپر جو قبائلی لوگ آتے تھے وہ ظاہر ہے سوال جواب کرتے تھے، پوچھا بھی ٹانگ کیوں خراب ہوئی، تو یہ کیا کہا کرتا تھا، سب کو اعلانیہ کہا کرتا تھا دیکھو یار مجھے اللہ نے سزا دی ہے. سنگا کیسے؟ یار میرے پاس آ گئے تھے کچھ احمدیہ لوگ اور پھر میں نے ان کی بڑی بےزتی کر دی، یہ کر دی، ان کو دھتکار دیا. تو اسی وقت میرے دل میں ایک بات آئی کہ اللہ میں سے ناراض ہو جائے گا، مجھے سزا ملے گی. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں سلپ ہوا، اور اس کے بعد میری تمہارے پاس کئی اگر آمدی آئیں تو ان سے مس بیہیو نہ کرنا، ان کی بد دعا لگ جاتی ہے. اور لوگوں نے سمجھے یہ واقعی روحانی ہے، یہ جو اتنے بڑے آدمی جو یہ کہہ رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ حرامزادہ بھی لوگوں کو کنورٹ کرتا تھا قادیانیت میں. اینڈ آئی تھنک ہی واز میڈ امبیسیڈر آف پاکستان آفٹر پارٹیشن، برما وغیرہ میں جو میں نے دیکھا ہے. خیر تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں یہاں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، لیکن اس سلسلے میں بہت کچھ کہنا باقی ہے. تو یہ دیکھیے صرف 2 قومیں ہیں، ایک رحمان پرست ہے اور ایک شیطان پرست ہے، بس. نہ کوئی پٹھان ہے نہ کوئی پنجابی ہے، جس نے، اور ان میں بھی 2 درجے ہیں، ایک وفادار کا ہے اور ایک غدار کا ہے. تو اس لیے کسی قومی تعصب میں پڑھنے کی بجائے، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے، بس یہ دیکھیے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار اور کون غدار ہے. جو غدار ہے وہ ملک ہے، چودھری ہے، وہ خان ہے، وہ وڈیرا ہے، وہ سردار ہے، وہ غدار ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو شارٹ کیا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس حساب سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کسی ایک قوم فرقے کے اوپر یا کسی ایک جماعت ایک کمیونٹی کو اس کا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر کمیونٹی میں غدار بھی ہیں نبی کے، اور ہر کمیونٹی میں جو ہے وفادار بھی ہیں نبی کے. جو وفادار ہیں وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہاتھ بھی بوسہ دیں گے، خواہ وہ مردان کا ہے یا ملتان کا ہے، ڈزنٹ میٹر.